الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الکہف آیت نمبر 3 اور 4 ہے، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مگن رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرانا ہے الذین قالوا، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ ماکثین فیہ ابدا، گزشتہ روز جو ہم نے 2 نمبر آیت پڑھی، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدھی کتاب قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ ڈرائیں شدت کے ساتھ ان لوگوں کو، اور بشارت ہے مومنوں میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے اجر حسنہ ہے، اچھا اجر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، اگر تو یہ برے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ماکثین عربی زبان میں اس انتظار کو کہتے ہیں کہ جو انسان مسلسل کسی چیز کا انتظار کرتا رہا ہو، بڑی انتظار کے بعد کسی چیز کا مل جانا، اور انسان کو اس کی بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ جو مجھے اتنے انتظار کے بعد چیز ملی ہے یہ مجھ سے دور نہ چلی جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کا جو وقت گزارا، اگر تو میرے احکامات کے مطابق گزارا تو پھر کہ اس کے لیے اجر حسنہ ہے، اور اگر نافرمانی میں گزارا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابدا اس کا عربی میں کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی جس کو ابدی زندگی کہہ لیتے ہیں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ پھر چوتھی آیت ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نظر ینظر، کسی چیز سے ڈرانا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ڈرانا ہے الذین، ان لوگوں کے لیے قالوا، جو کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ دراصل مشرکین مکہ اس وقت جو کثرت کے ساتھ عقائد میں سے یہودی اور عیسائی تھے، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی 3 کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور اسی طرح نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے تھے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر 3 سوال کیے تھے، تو آیت کی سورت کی پہلی آیات میں وحدانیت کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ سے سوال کیا، جو یہودی علماء کرام نے 3 سوال بھیجے تھے کہ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون شخص ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں، تو ان کا عقیدہ کیا تھا
اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو ماننے والے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی عقیدے کی بات شروع کر دی کہ یہودی تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اکثر یہود یہ بھی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ہم عزیر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہاں پر جو مخاطب ہے وہ یہودی اور عیسائی دونوں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اولاد کو گردانا، جبکہ اللہ رب العالمین نے پوری سورۃ الاخلاص اسی معاملہ میں نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ بھی بات کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی وحدانیت، اکیلے ہونا، یہی بات جو ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، ہر عمل کرے، لیکن ایک ذرہ برابر شرک اس کے نامہ اعمال کے اندر آ گیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا کہ اگر ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی، نمازوں کی پابندی نہ کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کسی کے ساتھ کسی کا حق تلفی نہ کی، تو اگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ اس نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور دوسری طرف کلمہ توحید کی فضیلت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا پہلا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 99، پھر 100واں نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ بھی سارے کا سارا گناہوں سے بھرا ہوگا، لیکن آخر میں ایک کلمہ ملے گا کہ جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت اس نے صدقے دل سے صرف اتنا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اے اللہ تجھے وحدہ لا شریک خدا مانتا ہوں، اے اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین صرف کلمہ توحید کے پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور مشرکین مکہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ وہ اس بات پر بالکل اختلاف نہیں تھا کہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں تھے مانتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ نے کیا کہا تھا، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ کے اپنا قدم رکھا اور بلال سے یہی کہا تھا کہ بلال آج بھی اللہ احد کی آواز کو چھوڑ کے لات منات اور عزا کی عبادت کر لو، میں تجھے اس عذاب سے نجات دے دوں گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف یہی تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے جو خدا ہیں، جو بت ہیں، آپ ان کی عبادت سے ہمیں نہ روکیں، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے اختلاف کیا تھا، وہ بھی توحید کی دعوت پر ہی تھا کہ بتوں کی عبادت سے ہمیں نہ روکو، ہم آپ کو نبی بھی مانتے ہیں، آپ کی بات بھی مانیں گے، لیکن صرف وحدانیت کا جو عقیدہ ہے اس پر اختلاف رہا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کو کتنی محبت تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کر لے۔ لیکن جب توحید کی باری آئی، طائف کا قصہ آپ کے سامنے ہے، کس قدر پتھر مارے گئے، کس قدر آپ پر ظلم و زیادتی کی گئی، جسم سارا، بدن سارا لہو لہان ہو گیا۔ آپ کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ وحدانیت کی بات کرتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے تھے، اور وہ کہتے یہ تھے صرف کہ آپ یہ ایک صرف توحید کی بات چھوڑ دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا یا 26 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ہر نبی کی دعوت کے ساتھ اسی بات کو ذکر کیا کہ ما لکم من الہ غیر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اختلاف ہی توحید پر رہا۔ اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات میں اب انشاءاللہ اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین وحدانیت کا تذکرہ فرمائیں گے اور لوگ جو باتیں کرتے تھے ان کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تو ابتدا ہی اللہ رب العالمین نے توحید سے رکھی۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو وحدہ لا شریک خدا نہیں مانتا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نماز میں بھی یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ جب ضرورت پیش آتی ہے تو غیروں کے در پہ
کسی دربار پر چلے گئے، کسی پیر فقیر کے پاس چلے گئے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور یقین مانے یہی وہ چیزیں تھی جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کے دیتے ہیں۔ عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہم ان اللہ والوں سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں۔ اور پھر بڑھتا بڑھتا اس قدر شرک چل جاتا ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو ان تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں۔ اللہ کو توحید کے علاوہ ہر چیز گوارا ہے، انسان گناہ کر دے، قتل کر لے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، لیکن جہاں پر توحید کا معاملہ آ جائے گا وہاں پر معافی ممکن نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی ہے ماکثین فی ابدا، کہ جیسا تم عمل کر کے دنیا میں آؤ گے ویسا ہی اجر ہمیشہ آپ پر رہے گا۔ اگر نیک ہوگے تو جنت میں رہو گے، اگر برائی کر کے آئے ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔